बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि बहरिया टाउन की जायदादें नीलाम कर दी गई हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं, और बहरिया टाउन में इस वक्त प्लाटों की क्या सूरत हाल है, उनकी कीमतों की, इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे बहरिया टाउन कराची की, ये आपको बताएंगे। दूसरी गर्मा गर्म खबर कि ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े की खबर जो चल रही है मार्केट में, उसमें क्या असल बात क्या है, उसके पस पर्दा कहानी क्या है, ख्वाजा आसिफ मियाँ साहब से कब मिले थे, क्यों मिले थे, क्या नाराज़गी है उनकी, और इस वक्त क्या चल रहा है ख्वाजा आसिफ और नून लीग के दरमियान, ये बात करेंगे। और तीसरी खबर ये होगी कि इंडिया ने अमेरिका से मायूस होकर चीन के दर पर हाज़िरी लगा दी है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर चीन क्यों जा रहे हैं, और अमेरिका ने 50% जो टैरिफ लगाया है उससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, ये आपको बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अपडेट्स देते रहें कि हो क्या रहा है इस मुल्क में और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, बहरिया टाउन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं कल के हवाले से खबर बताऊँ कि मैंने जो पुर्तगाल के गोल्डन वीज़ा के हवाले से बात की थी, तो उसमें कई लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि जी आपने कहा था कि 2.5 लाख यूरो जो होते हैं वो देने पड़ते हैं, और बिल्कुल ये फिगर बिल्कुल ठीक है, मगर आपने साथ उसको कहा कि जिसके पाकिस्तानी रकम 8 अरब बनती है। वो मेरी एक कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं थी, वो मेरी ज़बान की मिस्टेक थी। मैं 8 करोड़ ही कहना चाहता, क्योंकि कैलकुलेशन से 8 अरब भी नहीं बनते, तो वो 8 करोड़ ही बनते हैं, 8 करोड़ बनते हैं समथिंग। तो वो 8 करोड़ रुपए में, यानी आप एक पुर्तगाल में अगर 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उनकी उसमें करें तो आपको उनका पासपोर्ट मिल जाएगा, गोल्डन वीज़ा। फिर 7 साल तक 5 साल तक अगर आप 7 दिन, साल के सिर्फ 7 दिन वहाँ जाएँ, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा वहाँ जाएँ, तो आपको नेशनलिटी मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा वहाँ की रेज़। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जो है पाकिस्तान की आधी ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा जो है वो पुर्तगाल में जायदादें लेके नेशनलिटी ले रही है। इस बारे में मैं अभी बात कर ही लेता हूँ, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से चल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब की इसी बात के बाद ये खबरें गर्म हो गई। ट्विटर पे हमारे कुलीग हैं फॉर्मर ज़ुबैर अली ख़ान, उनकी खबर आई कि ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया, और जी नाराज़गी हुई है और वो इस्तीफ़ा दे दिया, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेकिन बाद में उनकी खबर की तरदीद ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी ट्विटर पे, और उन्होंने कहा कि जी ये आप अपनी ख्वाहिश को ख़बर बना रहे हैं, वो तो उन्होंने कर दी। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ तहकीकात की, लोगों से पता करने की कोशिश की, तो पता चला कि ऐसा भी नहीं है कि कोई गड़बड़ नहीं है। इस्तीफ़ा वाली बात तो इस हद तक ठीक है कि इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया, मगर जो बात है, असल बात कि उनका तनाज़ा ज़रूर चल रहा है। और एक ये बात भी कि उनकी मीटिंग हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से। तनाज़ा उनका जनाब कोई 1 साल से चल रहा है ब्यूरोक्रेसी के साथ। आप उनका ट्विटर हैंडल देखें ख्वाजा आसिफ साहब का, तो वो हुकूमत से कई दफ़ा कई डिग्री, कोई 80-90 डिग्री, 180 डिग्री मुख्तलिफ मौक़िफ़ लेता है। कई जगहों पे उन्होंने बात की, इवन फ़लस्तीन के मामले पे जो बातें की उस पे, उसके अलावा जो कई ऐसे ब्यूरोक्रेसी के इश्यूज़ पे बात की। पाकिस्तान में जो अकरबा परवरी हो रही है, ब्यूरोक्रेसी में जो गलतियां हो रही हैं, जो चीनी के स्कैंडल हैं, जो कुछ और स्कैंडल्स हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने बात की। तो वो उस बात पे लोग हैरान होते थे कि ख्वाजा साहब हुकूमत का हिस्सा हैं और बातें कैसी कर रहे हैं जैसे कि हुकूमत से बाहर हों। तो ऐसी क्या बात थी? तो ऐसी बात है, मेरी कुछ करीबी ज़राए से बात हुई ख्वाजा साहब के, तो उन्होंने ये बात की तस्दीक की कि वो गुज़श्ता कोई 1 साल से उनको कुछ शिकायत हैं। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी शिकायत उनकी ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ही है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उनके काम रोकते हैं। काम वो कहते हैं, उनका दावा है कि जी काम जो ख्वाजा साहब कहते हैं वो कोई ज़ाती काम नहीं होते, वो काम सारे उनके इस तरह के होते हैं कि वो हल्के के अवाम के लिए होते हैं। हल्के के अवाम के लिए जो काम कहते हैं तो वो बड़ी सख्ती से कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स को कि कर दो, लेकिन वो काम नहीं होते तो उनको बड़ा गुस्सा आता था। इस वजह से उनके इख्तलाफात पैदा हुए। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से ये खबर दी कि जी आधे से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने पुर्तगाल में जायदादें ले रखी हैं। इस बात पर बड़ा गम गुस्सा हुआ ब्यूरोक्रेसी में। आज अंसार अब्बास साहब की स्टोरी में पढ़ रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि जी ऐसी बात नहीं है, और आपको ये बात इधर नहीं करनी चाहिए थी, काबीना में करनी चाहिए थी, नैब में उठानी चाहिए थी, तफ्तीश कर लें, तहकीक कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उनकी सारी बात गलत नहीं थी, इस बात में कुछ सच्चाइयाँ ज़रूर थी। अच्छा, ये बात भी उन्होंने कर दी। एक और बात है, जो ADCR जो होते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, वो उनके हल्के में लगे हुए थे, उनको एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की है, उसने गिरफ़्तार किया था कुछ दिन कबल। इस बात पे भी ख्वाजा साहब को नाराज़गी है। अच्छा, इस बात पे पर्टिकुलरली सिर्फ यही बात नाराज़गी की नहीं है, लेकिन इस बात पे हुई है। और कुछ लोग कहते हैं कि जी ख्वाजा साहब उनके बड़े करीब थे, ये उनकी बात सुनते थे, ये इनकी मर्ज़ी के लगे हुए थे, अब उनके हल्के से हटा लिए गए हैं। तो इस बात पर इनको बड़ा गुस्सा आया कि भाई सारे ब्यूरोक्रेट्स की करप्शन की मैं बात करता हूँ, सारे ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से बात करता हूँ, क्या सिर्फ एक ही ब्यूरोक्रेट ख़राब था जिसको आपने हटाया है, जो पंजाब में लगा हुआ है? तो इस बात पर उनको बड़ी तशवीश थी, और इस बात पे भी उनको एतराज़ात थे। अच्छा, ये बात कि वो मंज़र से गायब हैं, ये बात गलत है। वो इस्लामाबाद में थे, कल लाहौर गए थे।
اور کل لاہور جا کے ان کی میاں نواز شریف صاحب سے, بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. جو چل رہا تھا کہ مری میں ان سے ملاقات ہوئی ہے, مری میں نہیں ہوئی, البتہ ان کی لاہور میں کل ملاقات ہوئی ہے اور میاں صاحب کے سامنے انہیں کچھ چیزیں رکھی ہیں. اس حد تک یہ بات سچ ہے, اور ان کو شکایات بھی ہیں اور شکایات بھی ان کے سامنے رکھی گئی ہیں, اور شکایات کا تعلق پنجاب گورنمنٹ سے بھی ہے. ظاہر ہے پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے جو کہ میاں صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں, اور پنجاب کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, وہی ہیں جو کہ CCD جو نیا بنا ہے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, اس کے بھی سربراہ ہیں, ایڈیشنل IG ہیں, اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں. ان کے بارے میں سہیل ظفر چٹھا صاحب سے میری واقفی ہے, وہ بھی ہمفری فیلو ہیں فارمر, میری ملاقات بھی 1-2 دفعہ ہوئی ہے. ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, کسی کی بات نہیں سنتے, کسی اس میں دباؤ میں نہیں آتے. تو بہرحال ان کے حوالے سے یہ ہے کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے وہ سربراہ ہیں, انہوں نے اب ظاہر ہے ان کو بھی ان کے ADCR کو بھی گرفتار کیا ہے, تو یہ بھی ان کو شکایت تھی, تو یہ شکایات لگائی گئی ہیں. لیکن استعفے والی بات صحیح نہیں ہے, انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, اور میاں صاحب نے بھی ان کو سمجھایا ہے کہ بھئی یہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن آپ اس طرح پبلک میں نہ کریں. تو یہ اس حد تک جو ہے اس بات میں سچائی ہیں. کل آپ نے بائی دا وے سنا ہوگا محمد مالک صاحب کا دعویٰ کہ جی بہت بڑی انویسٹیگیشن کرپشن کے حوالے سے ہو رہی ہیں. ملک کی کسی بڑی شخصیت نے میٹنگ کی تھی کچھ عرصہ قبل, اور سامنے آیا کہ کوئی 200 ارب روپے سے بھی زیادہ جو ہے بلوچستان میں کچھ گزشتہ 2 سالوں میں دہاڑیاں لگائی گئی ہیں. اس میں کچھ سول اور ادارے کے لوگ بھی تھے, اور اب ان کی تحقیقات ایک وائڈ اسپریڈ ہو رہی ہیں. اس میں کچھ سیاستدانوں کے بھی نام آئیں گے, کچھ آفیسرز کے بھی نام آئیں گے جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے. تو یہ کچھ لوگ اس کو لنک کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب سے بھی, تو لیکن ان کے قریبی ذرائع اس کی تردید کر رہے ہیں. بہرحال یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے مارکیٹ میں کہ جی ایک انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں بیوروکریٹس کی کرپشن کے حوالے سے, اور وہ سامنے آئے گی. تو یہ تھا جی پوری کہانی کی اصل تفصیلات. اب آتے ہیں جی آج کی دوسری خبر کی طرف, اور وہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ بحریہ ٹاؤن کی جو جائیدادوں کی نیلامی کا عمل شروع ہو گیا ہے, اور آج باقاعدہ طور پر راولپنڈی اسلام آباد نیب نے ان کی پراپرٹیز کو آکشن کر دیا ہے. اس کی کچھ تفصیلات بھی ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی پراپرٹیز کو کتنے میں آکشن کیا گیا. ایک جی 6 پراپرٹیز کو آکشن کیا جانا تھا, آج 7 تاریخ مقرر کی گئی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اوکے کر دیا تھا. 6 پراپرٹیز کو آکشن کیا جانا تھا, اس میں سے ایک پراپرٹی تھی روبیش ماں کی, اس کو 50 کروڑ 80 لاکھ روپے میں سیل کر دیا گیا, وہ بک گئی ہے, وہ بحریہ ٹاؤن کی اب ملکیت نہیں رہی. اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کا اپنا کارپوریٹ آفس 1 تھا, وہ 87 کروڑ روپے سے زائد میں بک گیا ہے, وہ بھی اب بحریہ ٹاؤن کی ملکیت میں نہیں رہے گا. کارپوریٹ آفس 2 تھا, اس کو 88 کروڑ روپے میں سیل آؤٹ کر دیا گیا, بیڈنگ میں آکشن ہو گیا, اور وہ بھی بحریہ ٹاؤن کی ملکیت سے نکل گیا. 3 پراپرٹیز جو ہیں وہ جو آکشن میں آج رکھی گئی تھیں, ان کی جو بڈس تھیں وہ کوالیفائی نہیں کر سکیں, یعنی ان کی جو بولیاں لگیں وہ اتنی نہیں تھی جتنی کہ ریکوائرڈ تھیں, تو اس لیے ان کو ختم کر دیا گیا, اور وہ کہا کہ ان کا آکشن دوبارہ ہوگا. اور نیب کا کہنا ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. یہ نیلامیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ پلی بارگین کی تھی ملک ریاض صاحب نے 2019 میں. پلی بارگین کیا ہوتی ہے؟ نیب کا ایک قانون ہوتا ہے کہ آپ مان لیں اپنا جرم, اور آپ اپنی جائیداد جو لوٹی گئی ہے لوگوں سے واپس کر دیں, پبلک منی سے یا فراڈ سے جو آپ کے پروسیڈز ہیں ان کو واپس کر دیں, تو آپ کی سزا ختم ہو جائے گی. تو یہ انہوں نے خود مان لیں, یعنی عدالت جانے کے بجائے آپ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں. یہ نیب کے ساتھ 2019 میں ڈیل کی تھی ملک ریاض صاحب نے, جو کچھ لوگ کل کہہ رہے تھے کہ بڑے فرشتے صفت انسان ہیں, ان کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ فرشتہ صفت انسان نے 2019 میں نیب کے سامنے اپنے گناہ مان کے طے کیا تھا کہ میں اتنے پیسے دوں گا. تو اب وہ انہوں نے اتنے پیسے طے کیے تھے, وہ طے کیے ہوئے پیسے 2019 سے نہیں دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ 2019 کے بعد ان کے حکومتوں سے تعلقات اور مضبوط ہوئے, اور وہاں پہ جا کے وہ کبھی کسی کو یونیورسٹی بنا کے دے رہے ہیں, کبھی کسی کو کیا کر رہے ہیں, تاکہ جب بھی یہ مشکل میں آتے تھے ملک ریاض صاحب کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دیتے تھے. پرو اسٹیٹ, پرو حکومت, یہ بات میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا ملک صاحب کو, حکومتوں نے بھی, اسٹیٹس نے بھی. لیکن یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی تو ان کے کھلنے تھے. اس بات میں بھی تو کوئی شک نہیں ہے کہ قبضہ گروپ رہا ہے, قبضے کیے گئے ہیں جائیدادوں پہ. قتل ایک پنڈی میں ہو گیا تھا بحریہ ٹاؤن, اس کا کسی نے کوریج تک نہیں کی تھی, اور اس تحقیقات بھی دبا دی گئی تھیں. یعنی کہ جرائم کی ایک پوری تفصیل ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. ہر بڑی دولت کے پیچھے جرم ہوتا ہے. تو جرم, اب وہ جرم اب سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا, دیر کی گئی ہے لیکن یہ ہے تو صحیح. اب بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی کیا پوزیشن ہے؟ آج ہمارے جرنلسٹ وہاں پہ گئے تھے وقاص کراچی میں, ان کے کارپوریٹ آفس میں. تو وہاں پر جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز کی قیمت کچھ عرصہ پہلے تو کم ہوئی تھی, لیکن ابھی کم نہیں ہوئی. ابھی حالیہ دنوں میں ابھی بھی لوگ خرید رہے ہیں. اب دیکھیں نا, یہ روبیش مارکی کسی نے آکشن میں خریدی ہے, کارپوریٹ آفس خریدا ہے, تو اگر بحریہ ٹاؤن کی انویسٹمنٹ ساری ڈوبنی ہوتی
تو یہ آفیسز کو کوئی کیوں لیتا؟ ڈوبی ہوئی چیز کو کوئی لیتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن از ہیئر ٹو اسٹے. بحریہ ٹاؤن کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, ان کی ویلیو اس طریقے سے کم نہیں ہوگی, ان کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہوگا. کل میں نے آپ کو 4 آپشنز بتائے تھے کہ وہ ہو سکتا ہے لیک سٹی بات کریے کہ بحریہ ٹاؤن شاید وہ خرید لیں, ڈی ایچ اے اس کو ٹیک اوور کر سکتی ہے. کچھ لوگوں کی تجویز ہے کہ جی بحریہ جو ان کے نام کا تنازع عدالت میں چل ہی رہا ہے, پاکستان نیوی جو ہے بحریہ پاک بحریہ وہ اس کو لے لے, لیکن یہ اس کی کوئی تجویز سامنے نہیں آئی. اور کارپوریٹ آفس ایک یہ بھی بنایا جا سکتا ہے, کارپوریٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کر اس کو وہ کر لیا جائے. اور چوتھی پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی کوئی ڈیل ہو جائے. ڈیل سے مراد یہ کہ جو پیسے انہوں نے حکومت کے دینے سارے پیسے دے دیں اور واپس ان کے کسی نمائندے کو بحریہ ٹاؤن ہینڈ اوور کر دیا جائے. اس کی بھی پاسبلٹی ابھی بھی ہے. تو اس لیے پراپرٹی کی قیمت نہیں گر رہی فی الحال, اس طرح کی نہیں گری کہ اونے پونے دام لوگ خرید رہے ہوں یا بیچ رہے ہوں, لیکن ریزیڈنٹس اس وقت بہت پریشان ہیں کہ ان کی سہولیات ختم نہ ہو جائیں. گیس, بجلی, جو ان کی کنیکشنز ہیں, جو ان کی سیکیورٹی ہے, جو ان کی سیوریج کا نظام ہے, جو صفائی کا نظام ہے, یہ سارے اس کا کیا ہوگا. جو انویسٹمنٹ جن کے فائلیں ہیں انہیں آفس میں جو ٹرانسفر کرنی ہے پراپرٹی, وہ سارے اس کا کوئی ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے کریں گے. تو یہ تھوڑی سی پریشانی ضرور ہے. اب آتے ہیں آج کی آخری خبر کی طرف, اور وہ ہے جی کہ چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں بھارتی پرائم منسٹر نریندر مودی. 7 سال بعد کوئی پرائم منسٹر ہیں جو چین کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور چین کے در پہ باقاعدہ طور پہ اب گھٹنے ٹیکنے جا رہے ہیں. اس وجہ یہ ہے کہ کل ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جی انڈیا پہ ٹیرف کو 25% اور بڑھا کے 50% کر دیا. اب 50% ٹیرف لگا ہوگا انڈین مصنوعات پہ, تو وہ انڈین مصنوعات کیا بکیں گی اور کیا امریکہ میں کیسے بکیں گی؟ مثلا $1000 کی کوئی چیز ہے انڈیا سے گئی, $1500 کی امریکہ میں ملے گی. کوئی ٹیرف لگا ہوگا 50%. مقابلے میں پاکستان کی چیز اس پہ صرف 19% ٹیرف لگا ہوگا, تو پاکستان کی چیز وہاں پہ $1190 کی ملے گی, $1190 کی ملے گی. انڈیا کی چیز $1500 کی ملے گی. تو کون لوگ خریدیں گے؟ سوچیں آپ, 1200-1500 میں کتنا فرق ہے ڈالرز میں. اگر یعنی کہ کوئی چیز 1,20,000 کی مل رہی ہے, 1,19,000 کی ملے گی, کوئی چیز 1,50,000 کی ملے گی انڈین چیز, تو کون خریدے گا؟ تو اگر انڈیا پہ یہی ٹیرف رہا تو پاکستان کے وارے نیارے ہونے والے ہیں. پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کو بہت فائدہ ہوگا. پاکستان کی جو امیج کمپنی ہے, ILP, انٹرلوب ہے, اور ٹیکسٹائل کی کتنی ساری کمپنیاں ہیں جو امریکہ میں مصنوعات بھیجتی ہیں, تو ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج مل جائے گا. پاکستان کے جو چاول ہیں باسمتی رائس, اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو جائے گا. تو پاکستان کی جو مصنوعات امریکہ جاتی ہیں ان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ ٹیرف رہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ تو بڑی غصہ کر رہے ہے, بلکہ ٹرمپ صاحب کا آج ایک اور اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ابھی تو آپ نے دیکھا ہی نہیں, ابھی اور پابندیاں لگائیں گے انڈیا پہ. یعنی کہ انڈیا پہ اتنی پابندیاں لگائیں گے کہ انڈیا کی اکانومی کو کرپل کر دیا جائے گا. گو کہ انڈیا نے جواب دیا ہے کہ جی ہم اپنے دفاع میں کریں گے, ہم اپنا ہر سٹیپ لیں گے جو ضروری ہے ہماری اکانومی کو بچانے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے انڈیا کو اتنی ہیوملیشن ہو رہی ہے کہ اب وہ چین کے در پہ جائے گا اور چین سے مدد مانگیں گے کہ وہ کریں. یہ وہی چین ہے جس کے مقابلے میں انڈیا کو ہمیشہ تیار کیا جاتا رہا امریکہ کی طرف سے کہ جاؤ بچہ, ایک دن تو نے چین سے لڑنا ہے. اور چین کی پاکستان سے دوستی اتنی گہری ہوتی گئی, اب جناب وہ چین کے گھٹنے ٹیک کے پاؤں چھوئیں گے کہ یار مودی صاحب کے بھائی چین والوں معاف کر دو, اب ہم دوستی کر لیتے ہیں. تو چین کتنی دوستی کرے گا یہ دیکھنا ہوگا, اور پاکستان اس ساری جو سینیریو بن رہا ہے اس میں کیسے پلے کرتا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اب پاکستان کیا امریکہ کا بالکل ہی قریب جا کر چین کو چھوڑ دے گا؟ اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آج کا سچ ہے.